دہریت کب شروع ہوئی؟ آج اس کو بھی بیان کر دیتے ہیں کہ سب سے پہلے حابیل اور قابیل دو آدم علیہ السلام کے بیٹے، پہلا قتل ہوا، سب کو پتا ہے، حابیل و قابیل، دنیا کو پتا ہے۔ جو پہلا قتل تھا اس میں کیا تھا کہ جو نظر مان لے گا اور جس کی نظر قبول ہو جائے گی، سب کو یہ واقعہ ذہنوں کے اندر موجود ہے۔ اور جب وہ قتل ہو گیا تو کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو نہیں مانتا خدا کو۔ دہریت شروع ہوئی تھی کہاں سے؟ حابیل و قابیل کے دور سے دہریت شروع ہوئی۔ اچھا، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد جب اور انسانی ارتقاء اور انسان بڑا، عقل بڑی، تو پھر لوگوں نے کیا کرا کہ ستاروں کو معبود بنا لیا، کسی نے چاند کو معبود بنا لیا، کسی نے درخت کو معبود بنا لیا، کسی نے سورج کو معبود بنا لیا، پھر ہوتے ہوتے کسی نے جانور کو معبود بنا لیا، اور سب سے آخر میں کیا ہوا کہ معبود بنایا، خدا ماننے لگے کسے؟ انسان کو۔ سب کے دماغ میں نا، انسان کو معبود بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں۔ دنیا کو پتا ہے درختوں کی پوجا ہوتی تھی، سب کو پتا ہے ستارہ پرستی ہوتی تھی، سب کو پتا ہے آج بھی آتش پرست موجود ہیں، سورج کی پوجا ہوتی ہے، آج بھی لوگوں کو پتا ہے۔ ساری چیزیں جتنی میں نے گنائی ہیں، کیا کس کس کو نہیں مانتے، کیسے کیسے معبود بنا لیا، درخت کو بنا لیا، پتھروں کو بنا لیا، جانور کو بنا لیا، سورج کو بنا لیا، چاند کو بنا لیا، تارے کو بنا لیا، جانور بنا لیا، پھر انسان بنا لیا، اور خدا بنایا ان لوگوں نے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے تو ان کو اتنے محاذوں کے اوپر لڑنا تھا۔ وہ پچھلے نبی ایک ایک دو دو محاذ پہ لڑتے رہے، لیکن ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام چیزوں کے اوپر لڑنا تھا جس کے اوپر انسان نے اپنی اپنی عقل کے مطابق اپنے اپنے معبود سجا دیے۔ یہ ہے وہ میرے نبی، جب دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں تو جبرائیل سامنے ایک ابو جہل کھڑا ہو گیا، اللہ کے سمجھتا تھا، اپنے دوستوں میں جا کے کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں یہ اللہ کے نبی ہے لیکن مانوں گا نہیں، مانتا وہ بھی تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہے۔ کھڑا ہو گیا سب کے سامنے اور نام لیتا تھا کہ آج بتا دے میری مٹھی میں کیا ہے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ اچھا، میں اس چیز کا نام بتاؤں؟ مزہ اس بات کا نہیں ہے کہ وہ چیز خود بولے، ہاں اس سے اچھی کیا بات ہوگی کہ وہ چیز خود بولے۔ جب اس نے مٹھی کھولی تو اس کے اندر کنکر رکھے تھے، چھوٹے چھوٹے پتھر رکھے تھے جو کلمہ پڑھ رہے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو پتہ چلا کہ پتھروں سے بھی کلمہ پڑھا لیا کہ اگر پتھر تمہارے معبود ہیں تو پھر یہ پتھر کیسے کلمہ پڑھ رہے تھے؟ یہ سب کے دماغ میں ہونا چاہیے۔ جب یہ کام ہو گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد کے اندر تشریف فرمائے، اور ایک صحابیہ بوڑھی تھی جن کا بیٹا بڑھئی کا کام کرتا تھا، کارپینٹر کا۔ اس عورت نے ایک لکڑی کا ایک ممبر شریف بنا کے دیا کہ سرکار اس کے اوپر بیٹھ کے کھڑے ہو کے جیسا دل چاہے خطبہ دیا کرے، کیونکہ اس سے پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت تھا جس سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ سرکار پہلے ہی دن اس ممبر کے اوپر تشریف فرما ہوئے، اور جب ممبر پر بیٹھے تو دیکھا بھی بات شروع نہیں کری ہے، کہیں سے رونے کی آواز آ رہی ہے جیسا کوئی بچہ ہچکیاں لے لے کے روتا ہے۔ چاروں طرف دیکھا کہیں سے نہیں آتا، آواز آ رہی ہے، اس درخت سے آواز آ رہی ہے رونے کی جس سے ٹک کر حضور کھڑے ہوتے ہیں۔ اس درخت کے پاس اتر کے سرکار جاتے ہیں کہ کیوں روتا ہے؟ کہ سرکار مجھے بڑا اچھا لگتا تھا آپ کا جسم اطہر مجھ سے مس ہوتا تھا، مجھ سے ٹچ ہوتا تھا، میں بڑا خوش ہوتا تھا، خوش نصیبی میں اپنی ناز کرتا تھا کہ آقا دو جہاں کا جسم اقدس مجھ سے ملتا ہے، مجھ سے روز ملتا ہے، لیکن آج جب آپ کی جدائی ہو گئی، ممبر پہ بیٹھے، یہ جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، اس لیے میں نے رونا شروع کر دیا۔ سرکار نے فرمایا کہ کیا چاہتا ہے؟ چل ہم تجھے زندگی بھر کے قیامت تک کے لیے تجھے ہرا بھرا کر دیتے ہیں، چل دعا دیتے ہیں۔
اس نے کہا میں یہ نہیں مانگتا. پھر کیا چاہتا ہے؟ کہ میں تو دائمی زندگی چاہتا ہوں. کہا اچھا اس درخت کو کاٹو اور اس کی قبر بنا کے اسے دفن کر دو، قیامت کے دن یہ امتیوں کے ساتھ اٹھ کے میرے ساتھ جنت میں جائے گا. وہ درخت بھی جنت میں جانے لگا. تو جو لوگ درختوں کی پوجا کرتے تھے، پتہ چلا آقا کے اشارے کے اوپر وہ تو جنت میں ملے گی، جنت کے اندر جائیں گے، پھر درختوں کی بھی پوجا چھوڑو. پھر خیال آیا لوگوں بھائی آتش پرست ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی مشکل کشا کے زانوں کے اوپر سر رکھ کے، سر مبارک آرام فرما رہے ہیں، اور عصر کا ٹائم کم ہوتے ہوتے سورج ڈوب رہا ہے. اور علی کبھی سورج کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی آقا کی طرف دیکھتے ہیں، کیونکہ اٹھانا بیدبی ہے، سرکار آرام فرما رہے ہیں، کیسے بیدبی کر دیں. اور سورج ڈوب رہا ہے. سورج ڈوب گیا، نماز قضا ہو رہی ہے، آنکھ کھلی. علی کیوں روتے ہیں؟ کہ سرکار آج تو سورج ڈوب گیا، عصر کی نماز قضا ہو گئی. کیا اچھا عصر کی نماز پڑھو گے؟ ہاں جی بالکل پڑھیں گے. سرکار نے انگلی کا اشارہ کیا، سورج واپس پلٹ آیا. کہا کہ علی اب عصر کی نماز پڑھو. علی جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں. کہا علی جتنی دیر تک مرضی آئے نماز پڑھو، جب تک تم نماز نہیں پڑھو گے یہ سورج نہیں ڈوبے گا. تو پتہ چلا کہ جو لوگ سورج کی پرستش کرتے ہیں، سرکار کے ایک اشارے کے اوپر وہ مغرب سے نکل آتا ہے. کہتے ہیں قیامت آئے گی تو مغرب سے نکل آئے گا. ضمناً ایک واقعہ میں بیچ میں بیان کرتا چلوں. ابراہیم خلیل اللہ سے نمرود کہتا ہے کہ آپ مجھے خدا مانیں، اور ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میرا خدا تو وہ ہے جو مردوں کو جلاتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے. چل مردوں کو زندہ کرنا تو دوسری کی بات ہے، میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے. تو اگر اپنے آپ کو خدا کہتا ہے تو پھر مغرب سے تو سورج نکال دے، میں تجھے خدا مان لوں گا. اب ایک نبی کا وعدہ ہے، اللہ کے خلیل کا وعدہ ہے کہ تجھے خدا مان لوں گا. اگر کسی شعبدے بازی سے اس دن نمرود سورج نکال لیتا تو ابراہیم خلیل اللہ کو نمرود کو خدا ماننا پڑتا. لیکن میرے آقا نے تو ایک اشارہ کیا اور مغرب سے سورج پلٹ آیا. لیکن پھر بھی ہم نہیں کہتے کہ یہ خدا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا سید رسول اللہ. آقا نے ایک اشارے سے سورج پلٹا دی کہ بھائی سورج کے جو لوگ پرستش کرتے ہیں یہ دیکھو. پھر وہ کیا معاملہ تھا کہ بار بار لوگ کہتے تھے کہ سرکار ایک جگہ سے گزرے. اس میں دو واقعے بڑے عجیب و غریب ہیں کہ سرکار مسجد نبوی سے باہر تشریف فرمائے، صحابہ اکرام کے جھرمٹ میں کھڑے ہیں، اور ایک اونٹ پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا چلا. تو صحابہ اکرام نے اور دائرے کو تنگ کر لیا کہ ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ سرکار کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، یہ تو پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا اونٹ چلا. اور سرکار فرماتے ہیں سامنے سے ہٹ جاؤ، اس اونٹ کو آنے دو، قربان جائے آقا. اونٹ آتا ہے اور سامنے بیٹھ گیا اور کچھ اپنی زبان میں گڑگڑانے لگا. صحابہ کرام کی طرف دیکھا، کہا کہ میرے صحابہ جانتے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. سرکار آپ فرمائیں کہ یہ شکایت کر رہا ہے اپنے مالک کی کہ میں نے بچپن سے جوانی تک ان کا بڑا بوجھ ڈھویا، اس پہ مجھ پہ پیٹھ پہ لاد کے سامان لے جاتے تھے، تجارت کرتے تھے. آج جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو باپ بیٹے مجھے کاٹنے کی باتیں کر رہے تھے، میرا گوشت کھانے کی باتیں کر رہے تھے، میں رسی توڑا کے بھاگ آیا ہوں. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، اتنی دیر میں ان کا مالک ڈنڈا اور رسی لیے بھی پہنچ گیا، وہ اس کا بیٹا بھی ساتھ میں، کہ سرکار یہ ہمارا اونٹ ہے واپس کریں. کہ اونٹ تو تمہارا ہے واپس کر دیں گے، مگر یہ شکایت کر رہا ہے. کہ کیا شکایت کر رہا ہے؟ کہ اس نے یہ بات کہی تھی، تم لوگ کاٹنے کی باتیں کر رہے ہو. کہ سرکار یہ بالکل آپ سچ فرما رہے ہیں، ہم یہی باتیں کر رہے تھے. پھر کیا حکم ہے؟ کیا اس اونٹ کو بیچو گے؟ کہ سرکار جب ہم آپ کے ہیں تو یہ اونٹ کیا چیز ہے، یہ ہم نے ہدیتاً تحفتاً نذرانہ کرتے ہیں آپ کے.
سرکار اس اونٹ کی طرف مخاطب ہے، اب تو دنیا میں جہاں جانا چاہتا ہے چلا جا، آج سے تو میری پناہ میں۔ پھر اونٹ نے کچھ کہنا شروع کر دیا۔ جب کہنا شروع کرا صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، میرے صحابہ جانتے ہو اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانا، کہ اب یہ اونٹ کہہ رہا ہے کہ جس طریقے سے آج آپ نے مجھے اس چھری قضا سے بچایا ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ قیامت کے روز آپ کے امتیوں کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے بچائے۔